یہ دھندلا سا سنہری ٹکڑا میرے برسوں پرانے کپڑوں کے ہاتھی کے اندر کیسے پہنچا؟ میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا میں ایک بوسیدہ کھلونے کو بے یقینی کے عالم میں چاک کر رہا تھا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر بھری ہوئی روئی کی درمیان ایک ایسا راز چھپا بیٹھا ہے جو میری پوری زندگی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ شام کے ڈھلتے سورج کی روشنی جب اس چمکتے ہوئے لاکٹ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ میں نے بے تابی سے اسے اپنی انگلیوں میں تھاما اور دھیرے سے کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے میرے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اندر لگی تصویر دیکھتے ہی میرا سانس رک سا گیا۔ میرے لب کھلے مگر آواز حلق میں ہی دفن ہو کر رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ شخصیت، میرا دماغ الجھتی ہوئی کھتیوں میں پھنس گیا۔ چند منٹ پہلے میں نے اسی شخص کو ٹیلی ویژن پر ایک بڑے کاروباری اور بااثر شخصیت کے طور پر دیکھا تھا، مگر اس تصویر میں وہ میری بچپن کی تصویر کے ساتھ کیوں موجود تھا؟ آخر اس کے اور میرے درمیان کیا تعلق تھا؟ کیا وہ میری زندگی کا کوئی گمشدہ کردار تھا یا پھر میری پوری شناخت ہی ایک جھوٹ پر قائم تھی؟ میرا نام آریان ہے۔ جب سے مجھے اپنے ارد گرد کی دنیا کا شور آیا، میں نے خود کو ایک پرانی عمارت کے اندر پایا تھا۔ وہی عمارت میری دنیا تھی، میری پہچان تھی اور میری مجبوری بھی۔ لوگ اسے یتیم خانہ کہتے تھے، مگر میرے لیے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں امیدیں آہستہ آہستہ سانس لینا چھوڑ دیتی تھی۔ وہاں موجود ہر بچہ اپنے ماضی سے محروم تھا اور اپنے مستقبل سے بے خبر۔ مجھے کبھی یاد نہ آ سکا کہ میں وہاں کیسے پہنچا تھا یا مجھے کسی نے چھوڑا تھا۔ میری یادوں میں صرف ایک خاتون موجود تھی جنہیں سب مریم آپا کہتے تھے۔ کبھی ان کے لہجے میں ماں جیسی نرمی محسوس ہوتی، لیکن اکثر ان کی آنکھوں میں زندگی کی تلخی اور مسلسل تھکن بسی ہوتی تھی۔ اس عمارت کی سردی دیواروں نے ہم سب کی بچپن سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ وہاں رہنے والے بچے ایک دوسرے کو خاندان کا درجہ دیتے تھے، کیونکہ قسمت نے ہم سے خون کے رشتے تو چھین لیے تھے، اس لیے ہم نے اپنے زخموں کو ہی رشتہ بنا لیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی خاموشیوں کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے آنسوؤں کو چھپاتے تھے اور ہر رات یہی خواب دیکھتے تھے کہ شاید کسی دن کوئی دروازہ کھلے گا اور ہمیں ہماری اصل کہانی واپس مل جائے گی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری کہانی دوسروں سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، اور وہ چھوٹا سا لاکٹ میرے ماضی کا نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کا دروازہ کھولنے والا تھا جو میری پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ دارالکفالت میں گزرنے والے دن ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ہر صبح ایک جیسی ہوتی، ہر شام ویسی ہی اداس۔ ہم نیند سے جاگتے، قطار بنا کر ناشتہ کرتے، اسکول جاتے اور پھر واپس آ کر انہیں سرد راہ داریوں اور خاموش کمروں میں گم ہو جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت نے ہماری زندگیوں کو ایک بند دائرے میں قید کر رکھا ہو۔ وہاں رہنے والا ہر بچہ اپنے اندر ایک نامکمل داستان سموئے ہوئے تھا۔ رات کے وقت جب کمرے کی روشنیاں مدھم ہو جاتی اور خاموشی پورے ہال پر چھا جاتی تو سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میرے برابر والے بستر پر ہمیشہ فراز سوتا تھا۔ وہ میری عمر کا تھا اور شاید میری طرح تنہائی کا عادی بھی۔ ایک رات اس نے آہستہ سے پوچھا، آریان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارا اصل گھر کیسا ہوگا؟ میں نے چھت کی طرف نظریں جمائی، جواب دیا، 1000 بار سوچا ہے، لیکن ہر بار ایک ہی سوال سامنے آ جاتا ہے، اگر میرے اپنے مجھے چاہتے تو پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ فراز چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے تو لگتا ہے میرے والدین کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ بچپن سے ایک عجیب سا خواب دیکھتا آیا ہوں، بارش بھری رات، ایک سیاہ گھڑی اور کسی عورت کی روتی ہوئی آواز، مگر جیسے ہی میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دیر تک سوچتا رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ صرف فراز ہی نہیں، ہم سب ایسے ہی خوابوں اور اندازوں کے سہارے زندہ تھے۔ کسی کو اپنے ماضی کا یقین نہیں تھا، مگر ہر کسی کے دل میں یہ کہانی ضرور آباد تھی۔ اکثر میں واش روم کے دھندلے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور اپنے چہرے کو غور سے دیکھتا، اپنی آنکھوں میں کسی انجانے شخص کا عکس تلاش کرتا، کبھی اپنی مسکراہٹ کو دیکھتا، کبھی اپنے نقوش کو۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال ابھرتا کہ آخر میں کسی سے مشابہت رکھتا ہوں۔ میری ماں کیسی ہوگی؟ کیا وہ آج بھی مجھے یاد کرتی ہوگی یا وقت کے ساتھ میرا وجود اس کی یادوں سے مٹ چکا ہوگا؟
یہ سوالات میرے ذہن کا کھینچا نہیں چھوڑتے تھے۔ جتنا میں بڑا ہو رہا تھا اتنا ہی ان کے جواب جاننے کی خواہش شدت اختیار کرتے جا رہی تھی۔ دارالکفالت میں خوشی ایک نایاب چیز تھی۔ یہاں خیخے بھی دبے دبے لگتے تھے، جیسے کسی نے ہنسی پر پابندی لگا دی ہو۔ نگراں خاتون زہرا بیگم ہمیشہ سخت مزاج رہتی تھی۔ ان کی تیز نگاہیں ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی کہ ہم دوسروں کی مہربانی پر پلنے والے بچے ہیں۔ سال گزرتے گئے اور میں انہی محرومیوں کے درمیان جوان ہونے لگا۔ ڈانٹ، بے رحمی اور احساس کمتری ہمارے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب غلطی سے دفتر کی میز پر رکھا یہ قیمتی شو پیس میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ زہرا بیگم غصے سے لال ہو گئی تھی۔ انہوں نے سب بچوں کے سامنے مجھے سخت سرزش کی اور کہا، کچھ لوگ جہاں بھی جائیں نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ شاید قسمت نے تمہیں اس لیے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت میں کم عمر تھا، اس لیے ان کے الفاظ کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، مگر وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ بعضی جملے زخموں سے زیادہ گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ ڈانٹ صرف یہ غلطی کی سزا نہیں تھی، بلکہ میرے وجود پر لگایا گیا یہ ایسا داغ تھا جو برسوں بعد بھی میرے دل میں تازہ تھا۔ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری قسمت کے بارے میں جو فیصلے لوگ برسوں سے کرتے آئے تھے وہ سب غلط ثابت ہونے والے تھے، کیونکہ میرے ماضی کا دروازہ کھلنے ہی والا تھا اور اس کے پیچھے چھپا راز صرف میری زندگی نہیں بلکہ کئی طاقتور لوگوں کی دنیا بھی بدلنے والا تھا۔ دارالکفالت کے بے شمار اصولوں میں ایک اصول ایسا بھی تھا جس کا ذکر ہوتے ہی ہر بچے کے دل میں انجانا خوف جاگ اٹھتا تھا۔ ہم سب اس قانون سے واقف تھے، مگر دل ہی دل میں دعا کرتے تھے کہ وہ دن کبھی نہ آئے۔ وہاں رہنے والے ہر بچے کو معلوم تھا کہ یہ چھت صرف ایک مخصوص عمر تک اس کا سہارا بن سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی 18 برس کا ہوتا اس کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا جاتا اور اسے اپنی قسمت کے حوالے کر دیا جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور آخرکار وہ دن میری زندگی میں بھی آ پہنچا۔ میری 18ویں سالگرہ دوسرے لوگوں کے لیے سالگرہ خوشیوں، دعاؤں اور تحفوں کا دن ہوتی ہے، مگر میرے لیے یہ ایک الوداع اعلان تھا۔ اس عمارت میں سالگرہوں پر موم بتیاں نہیں جلائی جاتی، یہاں صرف ذمہ داریاں ختم ہوتی تھی۔ آج مجھے کسی نئے سفر کی مبارکباد نہیں ملنی تھی، بلکہ مجھے اس جگہ سے رخصت ہونا تھا جسے میں نے تمام تر تلخیوں کے باوجود اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ اس صبح جب میں کھانے کے ہال میں پہنچا تو ماحول مجھے پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہوا۔ میں خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سامنے احسان موجود تھا جو برسوں سے میرا سب سے قریبی دوست بن چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ تو آخر وہ دن آ ہی گیا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شاید ہر کسی کو یہ دن جانا ہی پڑتا ہے۔ حسن نے نظریں جھکا لی۔ لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ اس کے سوال نے میرے دل میں چھپے ہوئے خوف کو پھر سے جگا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چند لمحوں خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ شاید کوئی چھوٹا سا کام ڈھونڈوں، شاید کسی ورک شاپ میں نوکری مل جائے، یا شاید قسمت کہیں اور لے جائے۔ حسن نے بے چینی سے میز پر رکھی چائے کی پیالی کو گھمایا۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے باہر کی دنیا بہت سخت ہوتی ہے، وہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں چھپا خوف صرف اس کا نہیں تھا، وہ خوف ہم سب کے دلوں میں برسوں سے پل رہا تھا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی ان دیواروں کے سائے میں گزاری تھی۔ باہر کی دنیا ہمارے لیے کسی اجنبی جنگل سے کم نہیں تھی، جہاں ہر موڑ پر ایک نیا خطرہ چھپا ہو سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پہلی بار وہ سڑکیں، وہ عمارتیں اور وہ ہجوم مجھے حد سے زیادہ اجنبی محسوس ہو رہا تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والا ہوں جس کے بارے میں نے صرف سنا تھا، کبھی جیا نہیں تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے رہی تھی، مگر اسی بے چینی کے ساتھ ایک نامعلوم احساس بھی موجود تھا، جیسے قسمت میرے لیے کوئی ایسا دروازہ کھولنے والی ہو جس کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس وقت ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ دارالکفالت سے نکلنے کے چند گھنٹوں بعد میری زندگی ایک ایسے راز سے ٹکرانے والی ہے جو میری شناخت، میرا ماضی اور میرے مستقبل تینوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دارالکفالت کی بلند دیواروں کے باہر ایک ایسی دنیا آباد تھی
جس کے بارے میں ہم نے صرف کہانیاں سنی تھی۔ نہ ہمیں روزگار کا تجربہ تھا، نہ لوگوں کی فطرت کا، اور نہ ہی زندگی کی سختیوں کا صحیح اندازہ۔ ہم برسوں سے ایک محدود دائرے میں جیتے آئے تھے، اس لیے باہر کی دنیا کا تصور ہی ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ احسن کی پریشانیاں نظریں مسلسل میرا چہرہ پڑ رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں نے مصنوعی اعتماد کے ساتھ کہا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ محنت کرنے سے تو میں کبھی نہیں گھبرایا، اور سچ کہو تو شاید باہر کی زندگی یہاں کی تلخیوں سے بہتر ہو۔ میرے ہونٹ تو یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، لیکن دل ان کی تردید کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خوف زدہ تھا، صرف مستقبل سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے جدا ہونے سے بھی، جنہیں میں اپنا خاندان سمجھنے لگا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن اور سب سے خوبصورت دن گزارے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ بھوک برداشت کی تھی، ایک ساتھ خواب دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کی دکھوں کو بانٹا تھا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں۔ ناشتے کے فوراً بعد ایک ملازم میرے پاس آیا اور بولا، مدیر صاحب نے تمہیں دفتر میں بلایا ہے۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا دفتر تک پہنچا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو مدیر سلیم قریشی اپنی میز کے پیچھے بیٹھے فائلوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے میری طرف دیکھا اور رسمی انداز میں کہا، آؤ آریان بیٹھ جاؤ۔ میں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماحول میں عجیب سی سردی میری تھی۔ انہوں نے ایک فائل بند کی اور میز کے دراز سے ایک لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ تم جانتے ہو کہ آج تمہاری عمر 18 سال مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ادارے کے قواعد کے مطابق اب تم یہاں مزید قیام نہیں کر سکتے۔ تمہاری جگہ جلد ہی کسی دوسرے ضرورت مند بچے کو دی جائے گی۔ یہ کچھ رقم ہے جو تمہارے ابتدائی اخراجات کے لیے مختص کی گئی ہے۔ میں نے لفافہ اٹھایا۔ اس میں موجود چند نوٹ میرے ہاتھوں میں ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کسی نے برسوں کی زندگی کا حساب چند کاغذوں میں سمیٹ دیا ہو۔ ہمت جمع کر کے میں نے پوچھا، سر، کیا میں کچھ دن اور رک سکتا ہوں؟ صرف اس وقت تک جب تک کوئی نوکری نہ مل جائے۔ سلیم قریشی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کوئی ذاتی رہائش گاہ نہیں ہے آریان۔ یہاں فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ آج شام تک تمہیں ادارہ چھوڑنا ہوگا۔ ان کے لہجے میں ایسی بے نیازی تھی کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ برسوں سے میں انہیں دیکھتا آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید رخصت ہوتے وقت ان کی آنکھوں میں کچھ ہمدردی نظر آئے گی، مگر وہاں صرف سرد رسمی پن تھا۔ میں خاموشی سے دفتر سے نکل آیا۔ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو میرے بستر پر ایک پرانا سفری بیگ رکھا ہوا تھا، وہی بیگ جس کے ساتھ مجھے برسوں پہلے اس ادارے میں لایا گیا تھا۔ وقت نے اس کے رنگ مانت کر دیے تھے اور کنارے جگہ جگہ سے گھس چکے تھے۔ میں یہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ذکر ہو گئی۔ اندر سے پرانے کپڑوں اور بند یادوں کی ملی جلی بو ابھری۔ چند بوسیدہ کپڑوں کے نیچے ایک چیز رکھی تھی جسے دیکھتے ہی میرا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا۔ وہ ایک پرانا کپڑے کا ہاتھی تھا۔ اس کا نیلا رنگ تقریباً مٹ چکا تھا، ایک کان پھٹ چکا تھا اور جگہ جگہ سے روئی باہر جھانک رہی تھی۔ بچپن میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ میری زندگی کی واحد چیز تھی جو میری ماضی سے جڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو اچانک محسوس کیا کہ اس کا وزن معمول سے کچھ مختلف ہے۔ پہلے تو میں نے خیال جھٹک دیا، مگر پھر میری نظر اس کے پیٹ کے یہ کونے پر گئی جہاں کپڑا کسی وقت دوبارہ سیا گیا تھا۔ سلائی کا انداز باقی حصوں سے مختلف تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اندر کچھ چھپا کر اسے بند کیا ہو۔ میرے دل میں ایک انجانا شک پیدا ہوا۔ میں نے کھلونوں کو غور سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جو میں اس کا معائنہ کرتا جا رہا تھا، میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہ بے جان کھلونا کوئی راز اپنے اندر دفن کیے بیٹھا ہو، اور شاید وہ راز میری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ جب میں بہت چھوٹا تھا اور رات کے سناٹے میں کسی ڈراؤنے خواب سے گھبرا کر جاگ جاتا تھا تو اسی پرانے کپڑے کے ہاتھی کو اپنے سینے سے لگا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ نہ جانے اس بے جان کھلونے میں ایسی کیا کشش تھی کہ اسے تھامتے ہی میرے دل کا خوف کم ہونے لگتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ محض ایک کھلونا نہیں رہا تھا، بلکہ میری تنہائیوں، میری خاموشیوں اور میری دکھوں کا ساتھی بن چکا تھا۔ جب کبھی دل بہت اداس ہوتا یا خود کو دنیا میں بالکل اکیلا محسوس ہوتا،
میں اسے اپنے قریب رکھ لیتا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے سارے راز اور سارے زخم اسی کے اندر محفوظ ہوں۔ اس دن میں اپنے بستر پر بیٹھا ایک ایک چیز سمیٹ رہا تھا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، لیکن میں کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کمرے کے دروازے پر احسن اور باقی لڑکے خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر اداسی پھیلی ہوئی تھی، مگر کوئی بھی اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید وہ سب جانتے تھے کہ آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اس لیے وہ مجھے تسلی دینے کے بجائے خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ پرانا ہاتھی نکالا تو محسوس ہوا کہ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب چکی تھی۔ ایک طرف کی سلائی تقریباً پوری طرح کھل چکی تھی اور اندر بھری ہوئی زرد پڑی روئی جگہ جگہ سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اسے ٹھیک کر لینا چاہیے۔ باہر کی دنیا میں شاید میرا کوئی اپنا نہ ہو، لیکن یہ کھلونا ضرور میرے ساتھ رہے گا۔ یہ میری گزری ہوئی زندگی کی آخری نشانی تھی اور میں اسے اس حالت میں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارے پاس سفید دھاگا ہوگا؟ احسن فوراً اپنی الماری کی طرف گیا اور ایک چھوٹا سا سلائی کا ڈبہ لے آیا۔ وہ ہاتھی کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، آریان، تم واقعی سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، اب تو یہ بالکل پوسیدہ ہو چکا ہے۔ میں نے نرمی سے کھلونے پر ہاتھ پھیرا اور جواب دیا، یہ بوسیدہ نہیں ہے احسن، یہ میری یادوں کا آخری سہارا ہے۔ شاید یہی وہ واحد چیز ہے جو مجھے میرے ماضی سے جوڑتی ہے۔ ممکن ہے کبھی یہ کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں رہا ہو جو میرا اپنا تھا۔ احسن خاموش ہو گیا، جبکہ میں نے سوئی میں دھاگا ڈال کر پھٹی ہوئی سلائی جوڑنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کپڑا برسوں پرانا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے کناروں کو قریب لانے کے لیے تھوڑا سا زور لگایا، کپڑا اچانک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ مزید پھٹ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ کہا نکلی۔ اگلے ہی لمحے ہاتھی کا ایک بڑا حصہ کھل گیا اور اندر بھری ہوئی روئی باہر نکلنے لگی۔ احسن فوراً میرے قریب آ گیا۔ ارے، اب تو یہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے، دو مجھے، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں رہنے دو، میں خود کر لوں گا۔ پھر میں نے احتیاط سے باہر نکلی ہوئی روئی کو واپس اندر ڈھکیلنا شروع کیا، لیکن اچانک میری انگلی کسی سختی چیز سے ٹکرا گئی۔ میں چونک کر رہ گیا۔ وہ احساس روئی جیسا نہیں تھا، اندر یقیناً کوئی اور چیز موجود تھی۔ میں نے حیرت سے دوبارہ ہاتھ اندر ڈالا۔ اس بار واضح طور پر محسوس ہوا کہ روئی کے درمیان کوئی چھوٹی سی دھاری شے چھپی ہوئی ہے۔ میری دھڑکن تیزی سے بڑھنے لگی۔ میں نے بے اختیار روئی کو ایک طرف ہٹانا شروع کر دیا۔ جون جو روئی الگ ہوتی جا رہی تھی، ایک چمکدار چیز آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سے گھور رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں۔ برسوں سے اس کھلونے کے اندر کوئی راز دفن تھا، اور شاید اب پہلی بار وہ راز میرے سامنے آنے والا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، ویسا ہی میرا دل بوجھل تھا، اور اب اس پرانے کھلونے کا مزید خراب ہو جانا مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں احتیاط سے باہر نکلی ہوئی روئی کو واپس اندر بھرنے لگا تاکہ کسی طرح اسے دوبارہ ٹھیک کر سکوں۔ اچانک میری انگلی کسی سخت اور ٹھنڈی چیز سے ٹکرائی۔ میں چونک کر رک گیا۔ یہ احساس روئی جیسا بالکل نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ اندر ڈالا اور غور سے ٹٹولا۔ اس بار مجھے یقین ہو گیا کہ کھلونے کے اندر واقعی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ میری دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے روئی کو ایک طرف کیا اور وہ چیز باہر نکال لی۔ آریان، یہ کیا ہے؟ احسن کی حیران آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اپنی ہتھیلی کھولی تو اس میں یہ خوبصورت سنہری لاکٹ رکھا تھا۔ برسوں کی گرد اور مٹی کے باوجود اس کی چمک مانند نہیں پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ خاص مہارت سے تیار کیا گیا تھا۔ میں حیرت سے اسے گھورتا رہ گیا۔ برسوں سے یہ کھلونا میرے پاس تھا۔ میں نے اسے بے شمار بار ہاتھ میں لیے لیا تھا، اس کے ساتھ سویا تھا، اسے اپنے دکھ سنائے تھے، لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر کوئی راز بھی چھپا ہوا ہے۔ احسن نے لاکٹ کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ تو کافی قیمتی لگ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنی قمیض کے کنارے سے اس پر جمی گرد صاف کی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی گئی، اس پر بنی باریک نقش نگار واضح ہوتے گئی۔ سنہری سطح پر نفاست سے بنے ہوئے پھول اور بیلیں چمکنے لگیں۔ میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس لاکٹ کو دیکھتے ہی
मेरे दिल में एक अनजाना सा एहसास जाग उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुरानी कोई भूली हुई याद मुझे अपने तरफ बुला रही हो। खोलो इसे, अहसन ने बेसब्री से कहा। देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने खुश्क होते होठों पर जबान फेरी और लॉकेट को दोनों हाथों से मजबूती से थाम लिया। मेरी धड़कन इस कदर तेज थी कि मुझे इसकी आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से इसका बंद खुलवाने की कोशिश की। हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन खुल गया, जैसे बरसों से किसी के हाथ लगने का इंतजार कर रहा हो। लॉकेट खुलते ही मेरी नजरें इसके अंदर जम गई। दोनों तरफ छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई थी। एक जानिब ये बावकार और वजीहा मर्द की तस्वीर थी। इसके चेहरे पर अजीब सा रौब और एतमाद झलक रहा था, जबकि इसकी गहरी आंखें किसी ताकतवर शख्सियत का पता दे रही थी। दूसरी जानिब एक निहायत खूबसूरत खातून की तस्वीर थी। इनके चेहरे पर ऐसी शफकत और नरमी थी कि एक लम्हे के लिए मैं पलक झपकना भी भूल गया। मैं कई लम्हों तक खामोशी से इन तस्वीरों को देखता रहा। ना जाने क्यों इन अजनबी चेहरों को देखकर मेरे दिल में अपनायत का एहसास जाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद किसी अनजानी दौड़ के जरिए इन दोनों से बंधा हुआ हो। उम्मीद, खौफ, हैरत और बेयकीनी एक साथ मेरे दिल में हलचल मचा रहे थे। मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल उभर रहा था, क्या ये मेरे असल वालिदैन हैं? क्या वो लोग जिन्हें मैं सारी जिंदगी सिर्फ तस्वीर में तलाश करता रहा, आज अचानक मेरे सामने आ गए हैं? मैं अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरी नजर लॉकेट के निचले हिस्से पर गई। तस्वीर के नीचे किसी ने निहायत बारीक अंदाज में चंद अल्फाज और एक नाम कुंदा किया हुआ था। मैंने आंखें सुकेड़कर वो नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हुरूफ वाज़ा हुए मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि वो नाम कोई आम नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जिसे चंद घंटे बाद पूरी दुनिया टेलीविजन पर सुनने वाली थी। अगर वो दोनों वाकई मेरे वालिदैन थे, तो फिर इनकी तस्वीरें एक पुराने खिलौने के अंदर इस तरह क्यों छुपाई गई थी? ये सवाल अभी मेरे जहन में गर्दिश ही कर रहा था कि अचानक मेरी नजर लॉकेट के अंदर एक और अजीब चीज पर पड़ी। तस्वीर के पीछे किसी ने निहायत एहतियात से एक छोटा सा कागज तय करके रखा हुआ था। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने कांपते हाथों से वो कागज निकाला और आहिस्ता आहिस्ता इसे खोल दिया। कागज काफी पुराना हो चुका था और इसके किनारे जर्द पड़ गए थे, मगर इस पर लिखी हुई तहरीर अब भी वाज़ा थी। मैंने नजरें जमाकर पढ़ना शुरू किया। इस पर अंग्रेजी में एक पता दर्ज था, गलबर रेसिडेंस, सोल लाइन्स, नूराबाद। मैंने एक लम्हे के लिए पलकें झपकी और फिर दोबारा पढ़ा। शायद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई यही लिखा हुआ है। यह काम शख्स का पता नहीं, बल्कि शहर के इंतहाई पोश इलाके में वाक़ा ये कालिशान रिहाइश गाह का नाम दर्ज था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पता इस लॉकेट के अंदर क्यों रखा गया था? क्या ये इस मर्द का घर था जिसकी तस्वीर मेरे सामने थी, या फिर इस औरत का जिसके चेहरे पर अजीब सी मानूसियत महसूस हो रही थी? या शायद ये वो जगह थी जहां से मेरी जिंदगी का कोई गुमशुदा बाब शुरू होता था। मेरे जहन में एक साथ दर्जनों सवाल जन्म लेने लगे। जितना मैं सोचने की कोशिश करता उतना ही उलझता जा रहा था। अहसन मेरे करीब आकर बैठ गया। इसने कागज मेरे हाथ से लेकर पढ़ा और फिर हैरत से मेरी तरफ देखा। आर्यन, ये तो किसी बहुत अमीर या बाअसर शख्स का पता लग रहा है। मैं खामोश रहा। अहसन ने दोबारा कहा, मुझे लगता है तुम्हें सलीम कुरैशी से बात करनी चाहिए। अगर किसी को तुम्हारे माजी के बारे में कुछ मालूम हो सकता है तो शायद वही हो। इसकी बात सुनते ही मेरे जहन में बिजली से कौंधी। वो दुरुस्त कह रहा था। इस इदारे में मुझसे ज्यादा अरसा किसी ने नहीं गुजारा था, सिवाय मदीर के। अगर मेरे आने के वक्त कोई रिकॉर्ड महफूज किया गया था तो शायद वही इसके बारे में जानता हो। चंद लम्हे पहले तक मैं अपने मुस्तकिल के खौफ, बेघिरी के दुख और जुदाई के एहसास में डूबा हुआ था, मगर अब मेरे अंदर एक नई आग भड़क उठी थी। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों से बंद एक दरवाजा खुलने की करीब हो। मैंने फौरन लॉकेट बंद किया, कागज को एहतियात से तय करके जेब में रखा और जल्दी से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैं अभी वापस आता हूँ, मैंने मुख्तसर सा कहा। अहसन मेरे चेहरे पर छाई हुई बेचैनी और जोश को देखकर हैरान रह गया। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ राहेदारी से गुजरा। मेरा दिल मुसलसल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ मेरे जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि शायद आज पहली बार मुझे अपने माजी के बारे में कोई सुराग मिलने वाला है। चंद लम्हों बाद मैं मुदीर के दफ्तर के सामने खड़ा था।
दरवाजा बंद था, मगर इस वक्त मेरे अंदर इतना अस्तरब था कि अदब और इजाजत सब भूल चुके थे। मैंने बगैर दस्तक दिए दरवाजा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। मेरी अचानक आमद पर सलीम कुरैशी चौंक कर अपनी कुर्सी से सीधे हो बैठे, जबकि मेरे हाथ बेख्तियार जेब में मौजूद इस लॉकेट को मजबूती से थाम चुके थे। मुझे महसूस हो रहा था कि अगले चंद मिनट मेरी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं बगैर दस्तक दिए दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा अचानक खुलने की आवाज पर मैं बगैर दस्तक दिए दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा अचानक खुलने की आवाज पर सलीम कुरैशी ने चौंक कर सर उठाया। उनके चेहरे पर नागवारी उभरी और उन्होंने तेज लहजे में कहा, आर्यन, आप क्या बात है? तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब इस इदारे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। इस बार मैं खामोशी से सर झुकाकर खड़ा नहीं रहा। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। दिल में उठने वाले सवालों ने खौफ की जगह ले ली थी। मैंने जेब से सुनहरी लॉकेट निकाला और इनकी मेज पर रख दिया। मैं यहाँ रुकने की दरख्वास्त करने नहीं आया, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये लॉकेट मुझे कहाँ से मिला और इसमें मौजूद ये लोग कौन है। सलीम कुरैशी ने लॉकेट की तरफ देखा। पहले तो इनके चेहरे पर मामूली हैरत उभरी, लेकिन जैसे ही इनकी नजरें अंदर लगी तस्वीरों पर पड़ी, इनके तासरात बदल गए। चंद लम्हों के लिए इनकी आंखों में ऐसी घबराहट उभरी जैसे वो कोई पुराना भूला हुआ राज अचानक दोबारा देख बैठे हो। मगर उन्होंने फौरन खुद को संभाल लिया। लॉकेट बंद करते हुए बोले, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। जब तुम यहाँ लाए गए थे तो तुम्हारे साथ चंद कपड़े और एक पुराना खिलौना था। रिकॉर्ड में सिर्फ इतना ही दर्ज है। इनकी आवाज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन मैंने साफ महसूस किया कि इनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं खामोशी से इन्हें देखता रहा। वो नजरें चुराने लगे। अब इन फजूल बातों में वक्त जाया ना करो, उन्होंने खतरे सख्ती से कहा। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इनके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में यकीन और मजबूत हो गया कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर वाकई इन्हें कुछ मालूम नहीं था तो फिर इनकी आंखों में वो घबराहट क्यों थी? लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त इनसे मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं। मुझे एक सुराग मिल चुका था और शायद मेरे तमाम सवालों के जवाब इसी सुराग में छुपे थे। मैंने खामोशी से लॉकेट उठाया, जेब में रखा और दफ्तर से बाहर निकल आया। बाहर हसन और बाकी लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे। इनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। मैं हसन के करीब गया और इसे मजबूती से गले लगा लिया। मैं जा रहा हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे लगता है मेरी असल जिंदगी अब शुरू होने वाली है। मुझे अपने बारे में कुछ जानना है, कुछ ऐसा जो बरसों से मुझसे छुपाया गया है। हसन की आंखें नम हो गई। इसने मेरा कंधा थपथपाया और बोला, जो भी हो हिम्मत मत हारना। मैंने आखिरी बार दारुल कफालत की इमारत को देखा, वही इमारत जिसकी दीवारों के दरमियान मेरी पूरी जिंदगी गुजरी थी। कभी यही जगह मुझे खैर लगती थी, मगर आज इसे छोड़ते हुए दिल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। चंद लम्हों बाद मैं लोहे के बड़े गेट से बाहर निकल आया। मेरे पीछे मेरा माजी खड़ा था और सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैंने जेब से वो कागज निकाला जिस पर पता लिखा था। अल्फाज अब भी मेरी आंखों के सामने रोशन थे। यही पता अब मेरी मंजिल था। मुझे यकीन था कि इसका ताल्लुक मेरी जिंदगी के यही पता अब मेरी मंजिल था। मुझे यकीन था कि इसका ताल्लुक मेरी जिंदगी के इस राज से है जिसे बरसों से मुझसे छुपाया गया था। मैं सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे के पास गया और कहा, नूराबाद 16 लाइन्स चलेंगे। रिक्शे वाले ने मुझे सर से पांव तक देखा। मेरे कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और कंधे पर लटका बैग मेरी हालत बयान कर रहा था। मगर शायद इसने मेरी आंखों में मौजूद अज़म देख लिया था। इसने सर हिलाया और कहा, बैठ जाओ। मैं रिक्शे में बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर आ गई, बढ़ने लगी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, जबकि दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मैं नहीं जानता था कि इस पते पर मुझे क्या मिलने वाला है। शायद मेरे वालिदैन की हकीकत, शायद कोई खतरनाक राज, या शायद ऐसी सच्चाई जो मेरी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन एक बात यकीन थी, लॉकेट में छुपी तस्वीरें, पुरअसरार पता और सलीम कुरैशी की खौफजदा नजरें इस बात का सबूत थी कि मेरी कहानी वो नहीं थी जो मुझे हमेशा सुनाई गई थी। और मुझे महसूस हो रहा था कि असल राज अभी मेरे सामने आने वाला है और मुझे इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर अपनी जिंदगी की असल तस्वीर मुकम्मल करनी थी।
رکشہ آہستہ آہستہ 16 لائنز کی کشادہ سڑکوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ شہر کا وہ حصہ تھا جسے میں نے صرف دور سے دیکھا تھا۔ یہاں کا ماحول باقی علاقوں سے بالکل مختلف تھا۔ سڑکوں پر غیر معمولی خاموشی تھی اور رکشے کی انجن کی آواز اس سکوت کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی شائستگی اور وقار گھلا ہوا تھا۔ دونوں جانب بلند و بالا درخت قطار کھڑے تھے، جیسے برسوں سے اس علاقے کے رازوں کی حفاظت کر رہے ہوں۔ ان درختوں کے درمیان وسیع و عریض کھوٹیاں اور شاندار رہائش گاہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ہر گھر کے سامنے خوبصورت لان، اونچی دیواریں اور بھاری گیٹ موجود تھے۔ کہیں سیکورٹی گارڈ چوکس سے کھڑے تھے تو کہیں جدید کیمرے پر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دنیا میری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنگ کمروں میں، پرانی دیواروں اور محدود خوابوں کے درمیان گزارا تھا، جبکہ یہاں ہر چیز طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس ٹھنڈی دھات کو چھوتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ یہی چھوٹی سی چیز مجھے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر اس لاکٹ کا ان عالی شان محل نما گھروں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ایک یتیم لڑکے کی زندگی اور اس پرتعیش دنیا کے درمیان آخر کون سا رشتہ پوشیدہ تھا۔ رکشہ ایک موڑ کاٹ کر آگے بڑھا تو میری نظریں سامنے نصب ایک بڑے سیاہ بورڈ پر جا ٹھہری۔ سنہری حروف میں ایک نام لکھا ہوا تھا، وہی نام جو لاکٹ کے اندر موجود کاغذ پر درج تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور نظریں اس سمجھ جما دی۔ جتنا قریب ہم پہنچ رہے تھے، میری بے چینی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے لاکٹ کو مٹھی میں اور مضبوطی سے دبا لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پوری زندگی کا جواب چند قدم کے فاصلے پر میرا انتظار کر رہا ہو۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی موجود تھا، اگر حقیقت میری توقعات کے برعکس نکلی تو، اگر اس دروازے کے پیچھے ایسا راز چھپا ہوا تھا جو میری دنیا کو مکمل طور پر بکھیر دیتا۔ رکشہ آخرکار ایک وسیع اور عریض سفید حویلی نما عمارت کے سامنے جا کر رک گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اس بلند گیٹ کو دیکھا اور بے اختیار میرا سانس رک سا گیا، کیونکہ گیٹ کے اوپر سنہری حروف میں جو نام لکھا تھا وہ لاکٹ میں موجود تصویر والے شخص کے نام سے بالکل ملتا تھا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں اپنے ماضی کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ رکشہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک وسیع و عریض سفید عمارت کے سامنے جا کر رک گیا۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، بھائی، یہی وہ پتہ ہے جو تم نے بتایا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل جیسے ہی ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے جیب میں موجود لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا، کرایہ ادا کیا اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ رکشے سے نیچے اتر آیا۔ میرے سامنے ایک بلند و بالا آہنی گیٹ کھڑا تھا، جس کے دونوں طرف مسلح سیکورٹی اہلکار تعینات تھے۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑی سی تختی نصب تھی، جس پر سنہری حروف میں ایک نام درج تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس نام پر پڑی، میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ وہی نام تھا جو لاکٹ کے اندر موجود کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ میں چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔ دل میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ اگر یہ واقعی اسی شخص کا گھر تھا تو پھر میرا اس سے کیا تعلق بنتا تھا؟ میں ایک یتیم خانے میں پلنے والا عام سا لڑکا تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ شناخت اور نہ کوئی خاندان۔ دوسری طرف یہ محل نما عمارت شہر کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک شخص کی رہائش گاہ تھی۔ جتنا میں اس فرق کے بارے میں سوچتا، اتنا ہی خود کو اس جگہ سے اجنبی محسوس کرتا۔ میں نے ہمت جما کی اور آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سیکورٹی کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک محافظ باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں شک نمایاں تھا۔ رکو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میرے قدم وہی رک گئے۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میرے پرانے کپڑے کندھے پر لٹکا ہوا بوسیدہ بیگ اور سفر کے تھکن سے بگڑی ہوئی حالت شاید اس کے لیے کافی تھی کہ وہ میرے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، مجھے اندر موجود صاحب سے ملنا ہے۔ محافظ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ صاحب سے؟ وہ ایک لمحے کے لیے ہنسا، پھر بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو؟ میں خاموش رہا۔ اس نے دوبارہ میری طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ کوئی عام آدمی کا گھر نہیں ہے، یہاں ہر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔
اس کے الفاظ میرے دل پر چبھ رہے تھے، لیکن میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے جیب سے لاکٹ نکالا اور اسے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک ضروری وجہ ہے، شاید یہ معاملہ انہی سے متعلق ہو، بس ایک بار میری بات ان تک پہنچا دے۔ محافظ کی نظریں لاکٹ پر پڑی تو اس کے چہرے کی تاثرات لمحہ بھر کے لیے بدل گئے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ یہ تبدیلی اتنی مختصر تھی کہ شاید کوئی اور محسوس نہ کرتا، مگر میری نظر سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں بولا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا نا، یہاں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ قدم اور آگے بڑھایا، خدا کے لیے صرف ایک بار، پیچھے ہٹو۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب اس کے لہجے میں صرف غصہ نہیں تھا، خوف بھی شامل تھا، ایسا خوف جیسے وہ اس لاکٹ کو پہچان چکا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں ابھی کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اچانک حویلی کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی تیزی سے مرکزی راستے پر نمودار ہوئی۔ محافظ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، گیٹ کھولنے لگا، اور جیسے ہی گاڑی قریب آئی، میری نظر اس کی پچھلی نشت پر بیٹھی ایک شخصیت پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ سے لاکٹ تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا، کیونکہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے چہرہ میں نے چند گھنٹے پہلے اس لاکٹ کے اندر دیکھی ہوئی تصویر میں دیکھا تھا۔ در حقیقت اس محافظ سے مزید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ طاقت اور حیثیت کی دنیا ہے، جہاں یہ غریب اور بے نام شخص کی آواز اکثر دروازوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دبا دی جاتی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور سڑک کی دوسری جانب جا کر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میرے سامنے وہی عظیم الشان گیٹ کھڑا تھا، اور میری جیب میں موجود لاکٹ کسی چلتے ہوئے انگارے کی طرح مجھے بے قرار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر سچائی اس دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی تھی تو مجھے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، سورج آسمان پر بلند ہوتا گیا اور گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ بھوک میرے پیٹ میں مروڑ پیدا کر رہی تھی اور گلا خشک ہو رہا تھا، مگر میرے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ میری نظریں مسلسل اس گیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی مہنگی گاڑی اندر داخل ہوتی، کبھی کوئی باہر نکلتی، لیکن وہ شخص کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی تصویر میرے لاکٹ میں محفوظ تھی۔ آہستہ آہستہ مایوسی میرے دل میں جگہ بنانے لگی۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا شاید میں یہ کیسے خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی دوران اچانک دور سے سائرنوں کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد 2 پولیس گاڑیاں تیزی سے سڑک پر نمودار ہوئی، اور ان کے درمیان ایک چمکتی ہوئی سفید سرکاری گاڑی تھی۔ پورا قافلہ غیر معمولی اہمیت کا لگ رہا تھا۔ میرا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا کہ جس شخص کی تلاش میں میں یہاں آیا ہوں وہ اسی گاڑی میں موجود ہے۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ تھکن، بھوک اور کمزوری جیسے ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگ اٹھی تھی۔ میں سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑیوں کو قریب آتے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی قافلہ مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچا، محافظوں نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ پولیس اہلکار مستعدی سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ اچانک میرے اندر موجود ساری ہچکچاہٹ ٹوٹ گئی۔ میں پوری قوت کے ساتھ گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ رک جائیں، میری بات سن لیجئے۔ میں چیختے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ صرف 1 منٹ، صرف ایک بار میری بات سن لیجئے۔ میرے الفاظ شور میں گم ہو رہے تھے، لیکن میں مسلسل پکارے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گاڑی تک پہنچ پاتا، ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں لڑ کھڑا گیا۔ ایک محافظ نے پوری طاقت سے مجھے روک لیا تھا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے صرف ایک بار ان سے ملنا ہے، لیکن میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں توازن کھو بیٹھا اور سڑک کے کنارے زمین پر گر پڑا۔ اسی لمحے قافلے کی درمیانی گاڑی اچانک رک گئی۔ شاید اندر بیٹھے کسی شخص نے باہر ہونے والا ہنگامہ دیکھ لیا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ پھر گاڑی کے اندر سے یہ گہری، باوقار اور روبدار آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ایک جملے نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔
मुहाफिज फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। सर कुछ नहीं, ये कावारा लड़का अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था, मगर जैसे ही वो आवाज मेरे कानों में गूंजी, मेरे दिल ने अजीब अंदाज में धड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आवाज मुझे अनजानी होने के बावजूद किसी हद तक मानूस महसूस हो गई। और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी का सियाह शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। मैंने जमीन पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ दिए। साहब, खुदा के लिए 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरी आवाज में ऐसा दर्द और बेबसी थी कि शायद पत्थर दिल इंसान भी एक लम्हे के लिए रुक जाता। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स ने अपनी ऐनक जरा सी ऊपर की और गौर से मेरी तरफ देखने लगा। जैसे ही इसकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहरी, इसके तासुरात बदलने लगे। चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। इसकी आंखों में हैरत की एक हल्की सी झलक उभरी, फिर वो हैरत किसी गहरी सोच में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे चेहरे में किसी पुरानी याद का अक्स तलाश कर रहा हो। इसे मेरे पास आने दो, इसने अचानक मुहाफिजों से कहा। मुहाफिज चौंक गया। लेकिन सर, ये मशकूक हो सकता है। मैंने कहा इसे आने दो। इस बार इसकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिसे टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मुहाफिज फौरन एक तरफ हट गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाला और खड़ा हो गया। मेरे घुटने अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर खौफ से ज्यादा उम्मीद मौजूद थी। मैं कदम ब कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सीने से बाहर निकल आएगा। जब मैं गाड़ी की खिड़की के करीब पहुंचा तो इस शख्स ने नरम लहजे में पूछा, बेटा तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? लफ्ज बेटा सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खिसक उठी। जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने मुझे इस मोहब्बत और नरमी से मुखातिब किया था। मैंने कांपते हाथों से जेब में हाथ डाला। मुहाफिज फौरन चौकस हो गए और एक कदम आगे बढ़े, मगर गाड़ी में बैठे शख्स ने हाथ के इशारे से इन्हें रुकने का हुक्म दिया। मैंने आहिस्तगी से सुनहरी लॉकेट निकाला और अपनी हथेली पर रुककर इसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही इसकी नजर लॉकेट पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसने झटके से लॉकेट मेरे हाथ से ले लिया। चंद लम्हों तक वो खामोशी से इसे घूरता रहा, फिर इसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। इसने बेयकीनी से लॉकेट खोला। अंदर मौजूद तस्वीरों पर नजर पड़ते ही इसके चेहरे पर छाई मजबूती टूटने लगी। मैंने वाज़ा देखा कि इसकी आंखों में नमी तिरने लगी है। ये लॉकेट? वो बामुश्किल बोल सका। इसकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। ये तुम्हें कहाँ मिला? मैंने गहरा सांस लिया। ये मेरे बचपन के ये खिलौने के अंदर छुपा हुआ था। वो खामोश हो गया। इसके चेहरे पर हैरत, खौफ और जज्बात की ऐसी आमिजिश थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। और ये तस्वीरें? मैंने धीमी आवाज में पूछा। ये लोग कौन है? मेरे सवाल पर इसकी नजरें दोबारा मेरे चेहरे पर जम गई। इस बार वो मुझे पहले से ज्यादा गौर से देख रहा था, जैसे मेरे चेहरे की हर लकीर, हर नक्श और हर तासीर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक इसने सरगोशी की तरह एक नाम लिया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं हैरान रह गया। क्या मुमकिन नहीं? इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इसकी नजरें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने हाथ बढ़ाया और मेरे माथे के करीब एक छोटे से निशान को देखा। वही निशान जो बचपन से मेरे दाएं आबरू के ऊपर मौजूद था। अगले ही लम्हे इसके चेहरे से खून उतर गया। वो जैसे ही अपने सांस लेना भूल गया हो। या खुदा, इसके होंठ कब कपाए। ये निशान, बिल्कुल वही निशान। और फिर इसकी आंखों से यह आंसू निकलकर गाल पर बह गया, जबकि मैं हैरत से इसे देख रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद इस शख्स को मेरे बारे में इतना कुछ मालूम है जितना मुझे खुद अपने बारे में नहीं मालूम। मैंने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली। मुहाफिज फौरन चौकस हो गए थे। शायद इन्हें लगा था कि मैं कोई खतरनाक चीज निकालने वाला हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी हथेली में रखा सुनहरी लॉकेट सूरज की रोशनी में चमकने लगा। मैंने लॉकेट खोला और खामोशी से इस शख्स की तरफ बढ़ा दिया। यह मुझे मेरे बचपन के खिलौने के अंदर मिला था। मैंने लरजती आवाज में कहा, और इसमें आपकी तस्वीर मौजूद है। मेरे अल्फाज मुकम्मल होते ही इस शख्स ने लॉकेट मेरे हाथ से ले लिया। जैसे ही इसकी नजर अंदर लगी तस्वीरों पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग यकसर बदल गया। चंद लम्हों पहले जो शख्सियत पूरे रौब और वखार के साथ मेरे सामने खड़ी थी, अब वो किसी गहरे सदमे में मुब्तला दिखाई दे रहा था। इसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे।
وہ بار بار تصویر کو دیکھتا اور پھر میری طرف نظریں اٹھا دیتا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو۔ اچانک اس نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پوری طرح باہر آ گیا، اور وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ میرے اندر برسوں سے گمشدہ کوئی حقیقت تلاش کر رہا ہو۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو چند لمحوں پہلے تھی۔ یہ میرے بچپن کے کھلونے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے والدین کون تھے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ لاکٹ میرے ساتھ تھا۔ میری بات اب بھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے سامنے کھڑا وہ با اثر اور طاقتور شخص کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے ایک نام لیا، آریان۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یہ نام سن کر میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ برسوں پہلے یتیم خانے کی کسی پرانے ریکارڈ میں نے یہ نام دیکھا تھا، لیکن کسی نے کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہ نام کیسے جانتے ہیں؟ میری آواز بامشکل نکلی۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں تک صرف مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ کوئی رسمی گلے ملنا نہیں تھا، اس میں ایسی شدت، ایسی بے قراری اور ایسا درد تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو دوبارہ پا کر ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ دوبارہ اس سے چھین نہ جائے۔ میں اس کے سینے سے لگا کھڑا تھا اور میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ میری پرانی قمیض گرد اور پسینے سے بھری ہوئی تھی، لیکن اسے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارد گرد کھڑے محافظ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ شہر کا ایک بااثر آفیسر ایک اجنبی لڑکے کو اس طرح سینے سے لگائے رو سکتا ہے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے مجھے خود سے الگ کیا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی میرے کندھے پر تھے۔ وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں بعد کوئی کھوئی ہوئی نشانی واپس ملی ہو۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں نے تمہیں کتنے سال تلاش کیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری سانسیں رک سی گئی، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کی حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور حیران کن ہے جتنی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک حویلی کے اندر سے یہ خاتون تیزی سے باہر آئی۔ شاید انہوں نے دور سے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا عارف؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ اس کی آواز گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھی، جبکہ ارد گرد کھڑے محافظ اور ملازمین حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس شخص نے آہستہ سے مجھے اپنے سینے سے الگ کیا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی میرے کندھے پر مضبوطی سے رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ میں واقعی اس کے سامنے موجود ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آواز بار بار رن جا رہی تھی۔ سلمہ، ذرا غور سے دیکھو اسے۔ اس نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا آریان، ہمارا بچہ زندہ ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاتون بالکل ساکت رہ گئی۔ پہلے ان کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر بے یقینی، پھر امید کی ایک ہلکی سی کرن، اور آخرکار ایسا تاثر جیسے برسوں سے دبی ہوئی کوئی دعا اچانک قبول ہو گئی ہو۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے میرے قریب آئی اور دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا۔ وہ بار بار میرے ماتھے، آنکھوں اور گالوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کھوئی ہوئی تصویر کو یادداشت سے ملانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان کی انگلیاں میرے چہرے پر لرز رہی تھی۔ اچانک ان کے ہونٹ کانپے اور ایک سسکی ان کے سینے سے نکل گئی۔ آریان، میرا بچہ۔ یہ کہتے ہی ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں خطا رونے لگی۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار میرے ہاتھوں کو چومتی تھی اور پھر میرے چہرے کو دیکھنے لگتی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ خواب نہ ہو اور اگلے ہی لمحے ٹوٹ جائے۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ میں ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک عجیب سی گرمی اور سکون میرے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ خالی پن و تنہائی
اور وہ محرومی جو برسوں سے میرے اندر گھر کیے ہوئے تھی جیسے آہستہ آہستہ بھرنے لگی تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں واقعی کسی کا اپنا ہوں، لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ ایک سوال مسلسل میرے ذہن میں دستک دے رہا تھا۔ اگر یہ دونوں واقعی میرے والدین ہیں، اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میری جدائی میں اتنے برس تڑپتے رہے ہیں، تو پھر میں 18 سال تک یتیم خانے کے سردی دیواروں کے درمیان کیوں پلتا رہا؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے ایک بچے کو اس کے خاندان سے جدا کر دیا؟ شاید میرے چہرے پر ابھری الجھن انہوں نے بھی محسوس کر لی تھی۔ عارف صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی آنسو موجود تھے۔ بیٹا، تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم نے تمہیں تلاش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے سالوں تمہاری تلاش میں گزار دیے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر امید کا دامن تھاما، لیکن ہمیں کبھی تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، مگر تمہارے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں آریان، یہ تمہارا گھر ہے اور آج کے بعد تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے خاموشی سے اس عظیم الشان حویلی کی طرف دیکھا۔ چند گھنٹے پہلے تک یہ میرے لیے ایک اجنبی عمارت تھی، لیکن اب شاید اسی کے اندر میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس عظیم الشان حویلی کے اندر داخل ہوا تو چند لمحے پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہی وہ گیٹ تھا جہاں مجھے یہ کام بھکاری سمجھ کر دھتکار دیا گیا تھا، اور اب وہی محافظ سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، جبکہ میں اپنے باپ کے ساتھ اس گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا بوجھ موجود تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی دیواروں میں صرف دولت اور شان و شوکت نہیں، بلکہ میری ماضی کے ایسے راز بھی دفن ہیں جن کی قیمت میں نے اپنے پورے بچپن سے ادا کی ہے۔ ہم ڈرائننگ روم میں داخل ہوئے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ کمرے کی خوبصورتی دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آوازاں تھی، فرش پر نرم قالین بچھے تھے اور ہر چیز اس قدر نفاست سے سجی ہوئی تھی جیسے کسی شاہی محل کا حصہ ہو۔ لیکن اس آسائش کے باوجود میرے اندر بے چینی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ میرے کپڑے گرد آلود تھے، جوتے پرانے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کمرے کی کسی چیز سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، عارف صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ میں ہچکچاتے ہوئے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ نرم گدی میں دھس کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میری پوری زندگی سخت چارپائیوں اور ٹوٹے ہوئے بستروں پر گزری تھی۔ اس آرام کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میرے سامنے شیشے کی میز پر طرح طرح کے پھل، خشک میوے اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے یتیم خانے کی وہ معمولی ناشتے یاد آ گئی جن میں اکثر سوکھی روٹی اور چائے کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بھوک اچانک شدت سے محسوس ہونے لگی، مگر جھجک مجھے کچھ اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران سفید یونیفارم پہنے ایک عمر رسیدہ ملازم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ٹرے تھی جس میں جوس کے گلاس اور چند ہلکے ناشتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آیا اور میز پر سب کچھ ترتیب سے رکھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی وہ اچانک ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر عارف صاحب کی طرف اور دوبارہ میری طرف۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عارف صاحب نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں بشیر، یہ آریان ہے، ہمارا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ چاندی کی ٹرے تقریباً اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بوڑھے ملازم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتا رہ گیا جیسے کسی معجزے کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ ننھے صاحب، اس کے ہونٹ کانپے۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ آپ کبھی واپس آئیں گے۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے اس نام سے پکار رہا تھا جیسے برسوں پہلے سے جانتا ہو۔ اچانک میرے دل میں ایک سوال بجلی کی طرح کون گیا۔ اگر اس گھر کے ملازمین تک مجھے پہچانتے تھے، اگر میرے والدین نے واقعی برسوں میری تلاش کی تھی، تو پھر آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ میں ایک دن اچانک ان سب کی زندگی سے غائب ہو گیا؟ یہ کوئی معمولی گمشدگی نہیں تھی۔ اس کہانی میں یقیناً کوئی ایسا راز چھپا تھا جسے اب تک مجھ سے دور رکھا گیا تھا،
اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ راز بہت جلد میرے سامنے آنے والا ہے۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ آدھا پانی میری قمیض اور پتلون پر گر گیا۔ کمرے میں موجود بوڑھے ملازم نے ایک لمحے کے لیے ناگواری سے میری طرف دیکھا مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ عارف صاحب نے خاموشی سے کہا، بشیر تم جا سکتے ہو اور بیگم صاحبہ کے لیے تازہ جوس بھجوا دو۔ ملازم نے سر ہلایا اور آہستہ سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈرائننگ روم پر ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک غیر معمولی طور پر نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما۔ ان کا لمس اتنا نرم اور مانوس تھا کہ میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں نے زندگی بھر سخت رویہ، ڈانٹ اور بے رخی دیکھی تھی۔ اس طرح کی شفقت میرے لیے اجنبی تھی۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو آریان۔ ان کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا مگر میں نے فوراً نظریں دوسری طرف موڑ لی۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں صرف زندہ بچ گیا ہوں اور میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ میرے الفاظ سنتے ہی ان کے چہرے پر گہرا دکھ ابھر آیا۔ انہوں نے بے بسی سے عارف صاحب کی طرف دیکھا مگر اس بار میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ 18 برس کی تلخی، محرومی اور بے جواب سوالات ایک ساتھ میرے اندر سے پھٹ رہے پڑے۔ اب کوئی مجھے بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ میری آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ آپ لوگ اتنے با اثر، اتنے امیر اور طاقتور تھے، پھر میں اپنی پوری زندگی یتیم خانے میں کیوں سڑتا رہا؟ دونوں خاموش ہو گئی۔ میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یا پھر سچ کچھ اور ہے؟ میری آواز مزید تلخ ہو گئی۔ کیا میں آپ کے لیے کوئی بوجھ تھا؟ کوئی ایسی حقیقت جسے آپ دنیا سے چھپانا چاہتے تھے؟ آریان سلمیٰ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مگر اب میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہاں وہ دن دیکھے ہیں جن کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں نے بھوک دیکھی ہے، بے عزتی دیکھی ہے، سرد راتیں دیکھی ہیں۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ عید مناتے تھے تو میں یتیم خانے کی چھت پر بیٹھ کر سوچتا تھا کہ آخر میری غلطی کیا تھی۔ میرے ہر لفظ کے ساتھ برسوں کا درد باہر نکل رہا تھا اور آج اچانک آپ دونوں میرے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ عارف صاحب خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے بیٹا مت کہیے، میں تقریباً چیخ پڑا۔ یہ حق 18 سال پہلے ادا کرنا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ عارف صاحب نے گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے سینے میں دفن ایک بوجھ اٹھانے والے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے۔ میں نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ دور رہیے مجھ سے، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے صرف سچ چاہیے۔ میرے الفاظ سن کر ان کے چہرے پر درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر دھیمی مگر بھاری آواز میں بولے، تم ٹھیک کہتے ہو آریان، تمہیں سچ جاننے کا پورا حق ہے۔ وہ صوفے پر واپس بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی خوفناک یاد کو دوبارہ جینے جا رہے ہوں۔ لیکن جو کہانی تم سننے والے ہو، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ صرف تمہاری نہیں، ہماری زندگی کی سب سے بڑی تباہی کی کہانی ہے۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ عارف صاحب نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پھر میری طرف دیکھا۔ تمہیں یتیم خانے میں کسی نے نہیں چھوڑا تھا آریان۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ تمہیں ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ کمرے کی فضا اچانک منجمد ہو گئی اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میری گمشدگی کے پیچھے صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ مجھے جواب چاہیے تھا، صرف جذبات، آنسو اور گلے لگانے کافی نہیں تھے۔ 18 سال کی محرومی چند لمحوں کی محبت سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اگر میں واقعی آپ لوگوں کا بیٹا ہوں تو مجھے یتیم خانے کی سلاخوں کے پیچھے کیوں زندگی گزارنی پڑی؟ آخر کیوں؟ میری آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے وارڈن کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا میری پیدائش آپ کے لیے کوئی شرمندگی تھی؟ کیا میں ایسا بوجھ تھا جسے دنیا کی نظروں سے چھپانا ضروری تھا؟ نہیں عارف صاحب، تقریباً چیخ اٹھے، خدا کے لیے ایسی بات مت کرو، تم ہمارے لیے سب کچھ تھے، آج بھی ہو۔ پھر بتائیے، میں نے تڑپ کر کہا، کون سی مجبوری تھی؟ آپ ایک بااثر آدمی ہیں، لوگ آپ کے حکم کے بغیر سانس لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آخر کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو اپنے ہی بیٹے سے جدا کر دیا؟ میرا گلا مسلسل چیخنے کی وجہ سے خوش ہو چکا تھا۔
لیکن دل میں جمع درد رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سلمہ بیگم روتی ہوئی اٹھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، لیکن میں یہ قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل پر جیسے یہ اور چوٹ لگی۔ بیٹا، ان کی آواز لرز رہی تھی، تمہیں ہم سے نفرت کرنے کا پورا حق ہے، لیکن خدا کی قسم ہم نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں تھا۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ آخرکار عارف صاحب نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں فرش پر جما دی۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ ان کے لہجے میں ایسی تھکن تھی جیسے برسوں سے دبایا ہوا بوجھ اب ان کے کندھوں سے اترنے والا ہو۔ انہوں نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پھر دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا۔ تم صرف 5 سال کے تھے آریہ۔ میں ساکت ہو گیا۔ اس وقت میں اس شہر میں تعینات نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے ضلع میں رہتے تھے۔ تم ہماری دنیا تھے۔ تمہاری ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ تمہاری ماں تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ سلمہ بیگم کے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ ایک دن ہماری زندگی تباہ ہو گئی۔ میں غیر ارادی طور پر آگے جھک گیا۔ تم ایک تفریح میلے میں ہمارے ساتھ گئے تھے۔ وہاں بہت رش تھا، سینکڑوں لوگ تھے۔ چند لمحوں کے لیے تم ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ میری سانس رک گئی۔ پہلے ہمیں لگا تم کہیں قریب ہی ہوگے۔ ہم نے پورا میلہ چھان مارا، پھر پورا شہر، پھر دوسرے شہر۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے پولیس، خفیہ ادارے، اخبارات، ٹی وی چینل، سب کی مدد لی، لاکھوں روپے خرچ کیے۔ مہینوں تک نیند نہیں سوئی۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک گواہ سامنے آیا۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون سا گواہ؟ عارف صاحب نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کی ایک چمک ابھری۔ اس نے بتایا کہ تمہیں کسی اجنبی نے نہیں اٹھایا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تمہیں ہمارے اپنے خاندان کی ایک فرد نے اغوا کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ بھی اختیار کام گئے۔ سلمہ بیگم نے روتے ہوئے چہرہ چھپا لیا اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری گمشدگی کے پیچھے صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ یہ خوفناک سازش چھپی ہوئی تھی، جس کے دھاگے شاید آج بھی اسی خاندان کے اندر موجود تھے۔ بیٹا، تم جو محسوس کر رہے ہو وہ غلط نہیں ہے۔ سلمہ بیگم کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن یقین کرو، ہم بھی اتنے ہی ٹوٹے تھے جتنے تم۔ ہر سال تمہاری سالگرہ آتی تھی تو اس گھر میں خوشی نہیں، ماتم ہوتا تھا۔ ہم رات بھر جاگتے رہتے تھے، تمہاری تصویریں دیکھتے تھے اور یہی دعا کرتے تھے کہ تم کہیں زندہ ہو، محفوظ ہو۔ میں نے فوراً ان کی بات کاٹ دی۔ براہ کرم مجبوری کا نام مت لیجیے۔ میری آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ مجبور وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہ ہو۔ مجبور وہ ہوتا ہے جو بیماری کے باوجود علاج نہ کروا سکے۔ آپ لوگ طاقتور تھے، با اثر تھے، دولت مند تھے۔ طاقتور لوگوں کی مجبوری نہیں ہوتی، ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ میرے الفاظ کمرے میں تیر کی طرح گونجے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے میری زندگی قربان کر دی۔ کمرے کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ عارف صاحب نے گہری سانس لی اور اپنی گردن سے ٹائی ڈھیلی کی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں نمودار ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم ٹھیک کہتے ہو آریہ۔ میں چونک گیا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ میں طاقتور تھا، میرے پاس اختیار بھی تھا، اثر و رسوخ بھی، لیکن ایک سچ اور بھی ہے۔ وہ رک گئے۔ میں بزدل بھی تھا۔ یہ الفاظ کمرے میں بم کی طرح گرے۔ سلمہ بیگم نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ جب بھی میں ساکت رہ گیا۔ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی کمزوری اور بزدلی کا اعتراف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بزدل، میں نے تلخی سے کہا، تو آپ کس سے ڈر گئے تھے؟ آخر کس سے؟ عارف صاحب نے آنکھیں بند کر لی۔ بس یہی وہ حقیقت ہے جسے بتانے کی ہمت میں برسوں سے جمع کر رہا ہوں۔ وہ صوفے پر تھکے ہوئے انسان کی طرح واپس بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے، میں ایک سخت غیر اور اصول پسند آفیسر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اکیلا پورے نظام سے لڑ سکتا ہوں۔ میں نے کرپشن کے خلاف کارروائیاں شروع کی، طاقتور لوگوں کے کاروبار بند کروائے اور ایسے افراد کے خلاف مداخمت قائم کی جن کے نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے غصے کی جگہ حیرت اور تجسس لینے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا قانون سب سے بڑا ہے۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ لوگ قانون سے نہیں، خوف سے حکومت کرتے ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔
इनकी आंखों में गहरी पेशमानी थी। फिर धमकियां शुरू हो गई। पहले फोन आए, फिर खत, फिर हमले। मुझे खबरदार किया गया कि आखिर मैं ना रुका तो मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का और वो कीमती चीज मैं था। उन्होंने आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। मैंने बेख्तियार मुठियां भींच ली। तो आपने मुझे बचाने के लिए मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी आवाज दोबारा बुलंद हो गई। ये कैसा तहफ्फुज़ था? ये कैसा फैसला था? आपने मुझे घर से दूर कर दिया, मेरे बचपन से दूर कर दिया, मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। क्या आप जानते हैं यतीम खाने में एक बच्चा हर रात किसी उम्मीद पर सोता है, वो उम्मीद कि शायद कल इसके माँ बाप इसे लेने आएंगे, और मैं 18 साल तक इसी उम्मीद में जीता रहा। सलमा बेगम फूट फूट कर रोने लगी, मगर मेरे अंदर जमा जख्म अभी तक ताज़ा था। अगर मरना ही मुकद्दर था तो कम से कम आप लोगों की गोद में मरता। मेरी आवाज़ भर आ गई। अजनबियों के दरमियान जीने से बेहतर था कि अपने लोगों के साथ मर जाता। आरिफ साहब ने सर झुका लिया। कई लम्हों तक वो कुछ ना बोल सके। फिर धीरे से कहा, तुम अभी पूरी हकीकत नहीं जानते आर्यन। मैं खामोश हो गया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। हमने तुम्हें खुद से दूर नहीं किया था। मैं चौंक गया। क्या मतलब? इनकी आंखों में बरसों पुराना दर्द उभर आया। हम तुम्हें महफूज जगह मुंतकिल करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ था? आरिफ साहब ने लदत सी सांस ली। जिस रात तुम गायब हो गए, इस रात सिर्फ तुम नहीं छीने गए थे। मैं साकित रह गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इसी रात तुम्हारे साथ जाने वाला ये कौश शख्स भी लापता हो गया था, और आज तक इसकी लाश भी नहीं मिली। ये सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी गुमशुदगी के पीछे सिर्फ अगवा नहीं, बल्कि शायद एक कत्ल भी छुपा हुआ था। आरिफ साहब की आवाज़ में ऐसा दर्द था जो बरसों से इनके सीने में दफन था। औलाद की जुदाई सिर्फ एक हादसा नहीं होती आर्यन, यह ऐसा जख्म होता है जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी अंदर से मार देता है। हमें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। वो लोग मुझे कत्ल करना नहीं चाहते थे, वो मुझे टूटता हुआ देखना चाहते थे। इनका मकसद मेरी जिंदगी नहीं, मेरी नस्ल थी। वो चाहते थे कि मेरे सामने मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, ताकि मैं घुटने टेक दूं। मैं खामोश खड़ा इन्हें घूरता रहा। मेरे दिल में गुस्सा अभी भी मौजूद था, मगर इसके साथ हैरत भी शामिल हो चुकी थी। तो आपने मुझे ये यतीम खाने में छुपा दिया? मैंने नाकाबिले यकीन लहजे में पूछा। आरिफ साहब ने आहिस्ता से सर झुका लिया। हाँ। ये एक लफ्ज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। मैंने जानबूझकर एक ऐसे इदारे का इंतखाब किया जो शहर की नजरों से दूर था, ऐसी जगह जहां कोई बासर शख्स अपना कदम रखना भी पसंद ना करे। वहां के रिकॉर्ड बिखरे हुए थे, निजाम खराब था, और आने जाने वालों पर कोई खास नजर नहीं रखी जाती थी। मुझे यकीन था कि अगर कोई तुम्हें तलाश भी करेगा तो इस जगह तक पहुंचने का सोचेगा भी नहीं। मेरे चेहरे पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। यानी मेरी पूरी जिंदगी एक छुपने की जगह थी। उन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय नजरें चुरा ली। मैं हर माह रकम भिजवाता था, तुम्हारे अखराजात, तालीम और जरूरियात के लिए। वार्डन को भी अलग से पैसे दे दिए जाते, ताकि वो तुम्हारी शनाख्त मुकम्मल तौर पर बदल दे। और इसने क्या किया? मैंने कड़वाहट से कहा। इसने मुझे भूख, जिल्लत और सजाओं के हवाले कर दिया। आरिफ साहब के चेहरे पर शदीद पेशमानी उभर आई। मुझे नहीं मालूम था कि वहां तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। मैंने अपने बाप की बात सुनकर जाना कि मेरी पूरी जिंदगी एक मनसूबा बंदी की तहत छुपाई गई थी। यतीम खाने में मेरी जिल्लत और तन्हाई असल में मेरी हिफाजत के लिए थी, मगर इसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। बरसों बाद हकीकत सामने आई कि ताकतवर दुश्मनों से बचाने के लिए मुझे खानदान से दूर रखा गया। मैं गुस्से और दुख में सब कुछ छोड़कर जाने लगा, मगर सच ने मुझे रोक लिया। आखिरकार एक बड़ा केस सामने आया। वार्डन गिरफ्तार हुआ और निजाम बदलने लगा। मैंने समझा कि मैं सिर्फ खोया हुआ नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद भी हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।